اوپر چادر ڈالنا جائز ہے، بخاری میں دکھائیے. فاتحہ کرنا جائز ہے، بخاری میں دکھائیے. ایصال ثواب جائز ہے، بخاری میں دکھائیے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم بھی بخاری میں دکھا سکتے ہو؟ سینے پر ہاتھ باندھنا جائز ہے تو بخاری میں دکھاؤ. پورے دنیا کے غیر مقلد جمع ہو جائیں تو سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک ہی حدیث بھی صحیح ستہ میں نہیں دکھا سکتے. بخاری میں کیا دکھائیں گے؟ ترمذی میں بھی نہیں، مسلم میں بھی نہیں، ابو داؤد میں بھی نہیں، ابن ماجہ میں بھی نہیں، مسند امام احمد ابن حنبل میں بھی نہیں، بیہقی میں بھی نہیں، دارمی میں بھی نہیں، موطا امام مالک میں بھی نہیں، کتاب الآثار میں بھی نہیں، سنن میں بھی نہیں. ان کی ایک کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ. ایک غیر مقلد سے پوچھا بتاؤ ہم سے بات بات پر رسول پاک کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہو اور وہ بھی بخاری والی حدیث چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ رسول پاک نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ صرف بخاری کی حدیث پر عمل کرنا اور کسی حدیث پر عمل نہ کرنا. اگر رسول پاک کا ایسا کوئی قول ہو تو پیش کرو. نبی کے زمانے میں نہ بخاری شریف تھی نہ امام بخاری تھے. 3 صدی ہجری میں بخاری لکھی گئی، 3 صدی ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے. معیار یہ نہیں ہے بخاری میں دکھاؤ، معیار یہ ہونا چاہیے کہ صحیح حدیث میں دکھاؤ. صحیح حدیث جہاں ملے گی وہاں عمل ہوگا. امام بخاری کو 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھی. یہ تم بھی لکھتے ہو، ہم بھی لکھتے ہیں. پوری دنیا کے علماء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ امام بخاری کو 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھیں. لیکن بخاری شریف میں کل 8,500 حدیثیں ہیں. تعلیقات اور مقررات کو نکال دیا جائے تو کل 4,500 حدیثیں ہیں. باقی 95-96,000 حدیثیں کہاں چلی گئیں؟ جب 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھیں تو بخاری میں 1,00,000 نہیں ہے، کل 4-5 ہزار حدیثیں ہیں. باقی 95,000 حدیثیں کہاں گئیں؟ تو ماننا پڑے گا جیسے بخاری میں صحیح حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، کتاب الآثار میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے، موطا امام محمد میں بھی ہے. جہاں جہاں رسول پاک کی صحیح حدیث ملے گی وہاں ہم عمل کریں گے. ہم نے امام بخاری کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. جہاں جہاں رسول پاک کی صحیح حدیث ملے گی وہاں ہم عمل کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مفتی شمشاد صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر. واہ واہ. بات بات پر بخاری کی حدیث کا مطالبہ کرنے والوں، تم بتاؤ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کون سی حدیث ثابت ہے؟ تم ہم سے بخاری کا مطالبہ کرتے ہو، ہم تم کو آسانی دے دیتے ہیں. بخاری میں بھی دکھاؤ، مسلم میں بھی دکھاؤ، ترمذی میں بھی دکھاؤ، ابو داؤد میں بھی دکھاؤ، نسائی میں بھی دکھاؤ، ابن ماجہ میں بھی دکھاؤ. اگر صحیح ستہ میں ہندوستان کا کوئی بھی غیر مقلد سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث دکھا دے تو میں 1,00,000 روپیہ انعام دینے کے لیے تیار. واہ واہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. واہ واہ. بار بار کے مطالبے کے بعد انہوں نے کہا صحیح ابن خزیمہ میں ہے. واہ واہ. اتنی ساری کتابیں چھوڑ کر صحیح ابن خزیمہ میں پہنچ گئے. واہ واہ. کیا بخاری کی حدیث عمل کرنے کے لائق نہیں تھی؟ مسلم کی حدیث پر نہیں عمل کر سکتے تھے؟ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث پر نہیں عمل کر سکتے تھے؟ صحیح ابن خزیمہ میں چلے گئے. اور چلے بھی گئے تو وہ حدیث پہلے ثابت تو ہو. وہ حدیث ہے کیا؟ انہوں نے کہا وائل ابن حجر نے کہا تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو. میں نے کہا کن سے کہا تمہارے لیے سنت یہ ہے؟ عورتوں سے کہا تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو. کیا تم عورت ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھو گے؟ عورتوں کے سینے پر کوئی چیز ہے جس کو چھپانے کے لیے یہاں ہاتھ باندھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے ہیں کہ عورت اگر ایک طرف اللہ کی عبادت کر رہی ہے تو دوسری طرف اس کی پردہ پوشی بھی ہونی چاہیے. عورت کو پردہ پوشی کی وجہ سے حکم دیا گیا کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو فَإِنَّهُ أَسْتَرُ لَهُنَّ، کیونکہ اس میں تمہاری پردہ پوشی زیادہ ہے. عورت جب نماز پڑھے تو اللہ کی عبادت بھی کرے، پردہ پوشی بھی کرے. جب سینے پر ہاتھ باندھے گی تو پردہ پوشی بھی ہوتی رہے گی، عبادت بھی ہوتی رہے گی. تمہارے سینے پر کیا ہے جس کو چھپانے کے لیے تم یہاں ہاتھ رکھے ہوئے ہو؟ تم کیا اس حدیث پر عمل کر رہے ہو؟ یہ حدیث عورتوں کی ہے، اس پر عورتوں کو عمل
کرنا چاہیے. تم مرد ہو تو مردوں والی حدیث پر عمل کرو. علی فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا چاہیے. مرد ہو تو مردوں والی حدیث پر عمل کرو, اور عورت ہو تو عورتوں والی حدیث پر عمل کرو, اور دونوں کے بیچ میں ہو تو جس پر چاہو عمل کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی شمشاد صاحب قبلہ, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر.